باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں رمضان میں بول، میں ہوں آپ کا میزبان سید فرحان علی وارث، اور یہ سیگمنٹ ہے انبیاء کے بول، جس میں ہم انبیاء کرام کے دور کے واقعات آپ کو سناتے ہیں اور قرآنی واقعات آپ کو سناتے ہیں۔ آج کا واقعہ ہے محراب مریم سلام اللہ علیہ۔ آج میں آپ کو ایک ایسا واقعہ سنانے جا رہا ہوں جس میں رب تعالیٰ کی قدرت کے ایسے کرشمے ہیں کہ انسان دنگ رہ جائے۔ یہ واقعہ ایک ایسی نیک عورت کا ہے جو اولاد کی خواہش رکھتی تھی، اور اس نے اللہ سے دعا کی کہ اگر اسے اولاد ملی تو وہ اسے اللہ کی راہ میں وقف کر دے گی۔ پھر اللہ نے اسے ایک بیٹی عطا فرمائی جس کا نام مریم رکھا گیا۔ عام طور پر بیٹے کو اللہ کی راہ میں وقف کیا جاتا ہے، لیکن اس نیک عورت نے اپنی منت پوری کرتے ہوئے بیٹی کو بھی اللہ کے سپرد کر دیا۔ چنانچہ حضرت مریم سلام اللہ علیہ کو حضرت زکریا علیہ السلام کے حوالے کر دیا گیا، اور وہ بیت المقدس میں عبادت کے لیے محراب میں مقیم ہو گئیں۔ مکمل واقعہ کچھ اس طرح سے ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ حضرت مریم سلام اللہ علیہ کے والد کا نام عمران اور ماں کا نام حنا تھا۔ جب بی بی مریم اپنی ماں کے شکم میں تھیں، اس وقت ان کی ماں نے یہ منت مان لی تھی کہ جو بچہ پیدا ہوگا، یعنی جو بھی اولاد پیدا ہوگی، میں اس کو بیت المقدس کی خدمت کے لیے آزاد کر دوں گی۔ چنانچہ جب حضرت مریم سلام اللہ علیہ پیدا ہوئی تو ان کی والدہ ان کو بیت المقدس میں لے گئی۔ اس وقت بیت المقدس کے تمام عالموں اور عابدوں کے امام حضرت زکریا علیہ السلام، نبی اللہ حضرت زکریا علیہ السلام تھے، جو حضرت مریم سلام اللہ علیہ کے خالو تھے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے حضرت مریم سلام اللہ علیہ کو اپنی کفالت اور پرورش میں لے لیا، اور بیت المقدس کی بالائی منزل میں تمام منزلوں سے الگ ایک محراب بنا کر حضرت مریم سلام اللہ علیہ کو دے دی، اور بی بی مریم سلام اللہ علیہ کو اس میں ٹھہرایا۔ چنانچہ جب حضرت بی بی مریم سلام اللہ علیہ اس محراب میں اکیلی خدا کی عبادت میں مصروف رہنے لگی تو حضرت زکریا علیہ السلام صبح و شام محراب میں ان کی خبر گیری اور کھانے پینے کا انتظام کرنے کے لیے آتے جاتے رہتے تھے۔ چنانچہ چند ہی دنوں میں حضرت مریم سلام اللہ علیہ محراب کے اندر یہ کرامت نمودار ہوئی کہ جب حضرت زکریا علیہ السلام محراب میں جاتے تو وہاں سردی کے پھل گرمی میں اور گرمی کے پھل سردی میں پاتے۔ حضرت زکریا علیہ السلام حیران ہو کر پوچھتے ہیں کہ اے مریم، یہ پھل کہاں سے تمہارے پاس آئے؟ تو حضرت مریم سلام اللہ علیہ نے جواب دیا کہ یہ پھل اللہ کی طرف سے آتے ہیں، اور اللہ جس کو چاہے بلا حساب روزی عطا فرماتا ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کو خداوند قدوس نے نبوت کے شرف سے نوازا تھا، مگر ان کی کوئی اولاد نہیں تھی، اور وہ بالکل ضعیف ہو چکے تھے۔ برسوں سے ان کے دل میں فرزند کی تمنا موجزن تھی، اور بارہا انہوں نے گڑ گڑا کر خدا سے اولاد نرینہ کے لیے دعا بھی مانگی تھی، مگر خدا کی شان بے نیازی کے باوجود اب تک ان کو فرزند نہیں عطا ہوا۔ جب انہوں نے حضرت مریم سلام اللہ علیہ کی محراب میں یہ کرامت دیکھی کہ اس جگہ بے موسم کا پھل آتا ہے، تو اس وقت چنانچہ آپ نے محراب مریم سلام اللہ علیہ میں دعا مانگی، اور آپ کی دعا مقبول ہو گئی، اور اللہ تعالیٰ نے بڑھاپے میں آپ کو ایک فرزند عطا فرمایا جن کا نام خود خداوند عالم نے یحییٰ رکھا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت کا شرف بھی عطا فرمایا۔ اس واقعے سے سیکھنے کو یہ ملتا ہے کہ حضرت مریم سلام اللہ علیہ کرامت اور مرتبہ ولایت پر فائز تھی، کیونکہ خدا کی طرف سے ان کی محراب میں پھل آتے تھے، وہ بھی جاڑوں کے پھل گرمی میں اور گرمی کے پھل جاڑوں میں۔ یہ ان کی ایک بہت ہی عظیم الشان اور واضح کرامت ہے جو ان کی ولایت کی شاہد عدل ہے، اور اس واقعے سے یہ بھی ثابت ہوا کہ اللہ والے یا اللہ والیاں جس جگہ بھی عبادت کرتے ہیں وہ جگہ اس قدر مقدس ہو جاتی ہے کہ وہاں رحمت خداوندی عز و جل کا نزول ہوتا ہے، اور وہاں ہر دعائیں مقبول کی جاتی ہیں۔
جیسا کہ حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا محراب مریم سلام اللہ علیہ میں مقبول ہوئی۔ ناظرین، یہ تھا آج کا واقعہ۔ بریک پہ جانے سے پہلے یہ اعلان سماعت فرما لیجئے کہ 27 رمضان تک آپ اس سیگمنٹ کے تمام واقعات کو غور سے سنیے۔ 27 رمضان کو آپ سے ان ہی تمام واقعات میں سے جو پہلی رمضان سے لے کر 27 رمضان تک پڑھے گئے انبیاء کے بول میں، ان میں سے کوئی نہ کوئی سوال آپ سے کر لیا جائے گا۔ اگر آپ نے صحیح جواب دیا تو آپ کو دیا جائے گا سکون کی جانب سے ایک خوبصورت LED کا تحفہ۔ سکون جن کا کہنا یہ ہے کہ ہم زندگیاں بدلتے ہیں۔ سے نو ٹو سیلف میڈیکیشن، جوڑوں کا درد ہو یا مائیگرین کا درد ہو، سکون کے آئل پروڈکٹ اور تمام ادویات ہماری زندگی میں سکون لے کے آتے ہیں۔ ناظرین، آتے ہیں مختصر سے وقفے کے بعد، دیکھتے رہیے رمضان میں بول۔